دامن میں دونوں جہان کے سارے خزانے پائیے، آئیے قرآن سیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین، والصلاة والسلام على امام غر المیامین وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ ناظرین کرام اور مشارکین مجلس، آج ہم سورۃ آل عمران کی آخری آیت کی تلاوت کی سعادت حاصل کریں گے، پھر اس کی روشنی میں اللہ رب العزت کے پیغامات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے سورۃ آل عمران کی آخری آیت کو سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اصبروا، صبر کرو، وصابروا، اور آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو، ورابطوا، اور اللہ رب العزت کے حدود کو پامال ہونے سے بچانے کے لیے پہرے دو، اور اللہ سے ڈر جاؤ، شاید کہ تم فلاح پا جاؤ۔ اللہ رب العزت نے فوز و فلاح کا یہ پیکج پیش کیا ہے۔ اگر کوئی کامیابی چاہتا ہے، صبر کو تھام لے، اور صبر کی تلقین کرنا، نیکی کی دعوت دینا، اس کو تھام لے، اور پھر اللہ کی حدود کی حفاظت کے لیے پہرا دینا، اس کو اختیار کر لے، اور اللہ سے ڈر جائے۔ اللہ رب العزت اس کے لیے کامیابی کا بندوبست فرمائیں گے۔ ناظرین کرام، اس آیت کی تلاوت کی سعادت حاصل کرنے کے لیے ہمارے مشارکین بھی موجود ہیں، ہم ان سے بھی یہ تلاوت سننا چاہیں گے اور ساتھ ساتھ اس کی اصلاح کریں گے۔ آپ شروع کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوبارہ پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اصبروا، دوبارہ پڑھیے۔ یا ایہا الذین آمنوا اصبروا، یا مد کو پورا کیا جائے۔ یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ، واتقوا اللہ، واتقوا اللہ، واتقوا اللہ، واتقوا اللہ، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ واتقوا اللہ، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ ناظرین کرام، اس آیت کی روشنی میں ہمیں سب سے پہلا پیغام یہ ملتا ہے، اصبرو، اے ایمان والو صبر کرو۔ صبر انسان کو کندن بناتا ہے
اور بے صبری انسان کو زنگ آلود کر دیتی ہے۔ صبر کیا ہے؟ کسی بھی مصیبت کے وقت انسان خاموشی کے ساتھ، بہادری کے ساتھ اس وقت کو گزارے، یہ صبر ہے۔ اور صبر کی تعریف کرنے والوں نے لکھا ہے، منع النفس عن الجزع واللسان عن التشکی والجوارح عن التشویش۔ کسی بھی مصیبت کے وقت جزا فضا سے، واویلا سے رک جانا، اور زبان کو شکوے شکایت سے بچا لینا، اور جسم کے اعضاء سے کوئی ایسی حرکت نہ کرنا جس سے انسان کے ایمان پہ کوئی اثر آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا، عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر۔ مسلمان پہ تعجب ہے، اس کا ہر کام ہی خیر والا ہے۔ ان اصابت سراء شکر فکان خیر لہ، اگر اس کو خوشی ملتی ہے اور یہ شکر بجا لاتا ہے، یہ بھی اس کے لیے بہتر۔ وَإِنْ أَصَابَتْ ضَرَّاءُ الصَّبْرِ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اور اگر اس کو کوئی دکھ پہنچتا ہے تو یہ صبر کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، اور یہ رفعت، یہ مقام اللہ نے مومن کے لیے رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا، الصبر ضیاء، صبر ایک روشنی ہے۔ جب انسان صبر کرتا ہے تو زندگی اس کی روشن ہو جاتی ہے، وہ تاریکیوں کے سپرد اپنے آپ کو نہیں کرتا۔ صبر کرنا یہ ایک بہت بڑی سعادت کی علامت ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها من خطايا۔ انسان کو بیماری لاحق ہو، بخار ہو، غم ہو، دکھ ہو، تھکاوٹ ہو، کوئی فکر لاحق ہو، حتیٰ کہ کانٹا بھی چھپ جائے اور وہ صبر کرتا ہے، اللہ کا یہ وعدہ ہے، یہ ساری تکلیفوں کے نتیجے میں اس کے سارے گناہوں کو اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے اس لیے قرآن مجید میں ایک بہت بڑی خوشخبری سنائی ہے، فرمایا، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا۔ قیامت کے دن جنت کے بالا خانے کن کو نصیب ہوں گے؟ جو صبر کرنے والے ہیں۔ اور فرمایا، جس جنت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ بلکہ اللہ رب العزت نے ایک ایسا مقام بیان کیا ہے، جس کو نصیب ہو جائے اس سے بڑا کوئی بختور نہیں، خوش نصیب نہیں، خوش بخت نہیں۔ وہ مقام کیا ہے؟ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں، وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کے لیے درجات کیا رکھے ہیں؟ انما يوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ ہر چیز کا ایک اجر ہے، اس کی ایک لمٹ ہے، لیکن فرمایا جو صبر کرے گا اس کو اتنا اجر ملے گا جس کا حساب نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کتنا اجر دیں گے؟ اپنی شان و عظمت کے مطابق اسے اجر سے نوازیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی انسان کا بیٹا فوت ہوتا ہے، اس کی اولاد فوت ہوتی ہے، اور وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے اور صبر کرتا ہے،
اللہ رب العزت فرشتوں سے مخاطب ہوتے ہیں، اقبضتم ثمرۃ فؤادی، تم نے میرے بندے کے جگر گوشے کی جان کو قبض کیا ہے، بتاؤ تم نے میرے بندے کو کیسا پایا؟ فرشتے جواب دیتے ہیں، اے اللہ اس غم کی خبر کو سن کے اس نے صبر کیا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، تو اللہ رب العزت کا حکم ہوتا ہے ابنوا لہ بیتا فی الجنہ وسموہ بیت الحمد، میرے فرشتوں اس میرے بندے کے لیے جنت میں ایک ایسا محل تیار کر دو جس کا نام بیت الحمد، تعریف کیا ہوا محل ہے، اور یہ اس شخص کو نصیب ہوتا ہے جس کے مکان کی تعریف پوری کائنات کرے گی جس نے صبر کیا۔ اللہ رب العزت ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے اور اس سے پہلے ہمیں عافیت سے نوازے اور معمولی معمولی مشکلات کو صبر سے برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من ورائکم زمان صبر، لوگوں ایک ایسا وقت آنے والا ہے جہاں صبر کا زمانہ ہوگا، فتنے ہوں گے، مشاکل ہوں گی، دکھ ہوں گے، مصیبتیں ہوں گی، اور اس وقت دین پہ ڈٹ جانا، دین پہ جم جانا، ثابت قدمی اختیار کرنا ایسے ہوگا کالقابض علی الجمر، جیسے آگ کا انگارہ اس نے اپنی مٹھی میں رکھ لیا ہے۔ لیکن جو ایسے ماحول میں اپنے دین پہ ثابت قدمی دکھائے گا، فرمایا للمتمسک فی اجر 50 شہیدا، 50 شہیدوں کا ثواب اسے نصیب ہوگا جو ایسے ماحول میں اللہ کے دین پہ ثابت قدمی اختیار کرتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منا او منہم، وہ 50 لوگ ہم میں سے شہید ہوں یا اس زمانے میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجر 50 شہیدا منکم، میرے صحابہ تم میں سے اگر 50 لوگ اپنی جان کا نذرانہ اللہ کے سامنے پیش کریں تو جتنا مقام و مرتبہ ان کو نصیب ہوگا، فتنوں کے دور میں، صبر کے زمانے میں دین پہ ثابت قدمی اختیار کرنے والے کو اس کے برابر اجر و ثواب نصیب ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں دکھوں اور مصیبتوں سے بچائے اور معمولی معمولی مشکلات پر ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ہم دوسرے مشارک سے تلاوت سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، واتقوا اللہ، دوبارہ پڑھیے، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، پھر پڑھیے، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ ناظرین کرام، اس آیت کی روشنی میں جو دوسرا پیغام ہے، اصبروا وصابروا، مسلمانوں کو، مومنوں کو اس بات کا پابند بنایا جا رہا ہے۔ صابروا، آپس میں صبر کی تلقین کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم۔ وہ بندہ مومن جو مسلمانوں کے ساتھ گھل مل کے رہتا ہے اور پھر مصیبتیں اور مشقتیں بھی برداشت کرتا ہے، وہ اس مومن سے افضل ہے، بہتر ہے جو لوگوں سے ملنا پسند نہیں کرتے اور نہ ہی تکلیفوں کو برداشت کرتے ہیں۔ اور ایک افضل ترین مومن کی بات کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن یألف ویؤلف ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف، بندہ مومن اللہ کے ہاں وہ پسندیدہ ہے جو لوگوں سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہے اور لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف، اور اس شخص کے اندر
خیر نام کی کوئی چیز نہیں جو لوگوں سے اللہ کی رضا کے لیے محبت نہیں کرتا اور نہ ہی لوگ اس کو پسند کرتے ہیں۔ صابرو، مسلمان کا آئینہ ہے، صبر کی تلقین کرنا، نیکی کا حکم کرنا، برائی سے منع کرنا، یہی تو مومن کے معراج ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس بات کی توفیق سے نوازے۔ تو آئیے ہم ناظرین کرام تیسرے بچے سے سننے کی خواہش کریں گے۔ آپ پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون واتقوا اللہ لعلکم تفلحون واتقوا اللہ لعلکم تفلحون پھر پڑھیے۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ ناظرین کرام، اس آیت کی روشنی میں جو تیسرا پیغام ہمیں ملتا ہے، ورابطو، مرابطہ کرنا، اللہ کی سرحدوں پہ پہرا دینا اور اپنے منہ زور گھوڑے کو روکنا، اپنی خواہشات کے منہ زور گھوڑے کو لگام پہنانا، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزارنے کا عہد کرنا اور اپنے آپ کو پابند بنانا، کتاب و سنت کو اپنے لیے سرچشمہ ماننا اور اسی کو ہی دستور حیات ماننا، یہ مرابطہ، یہ مسلمان کی معراج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عینانی لا تمسہما النار، دو آنکھوں کو آگ کبھی نہیں چھوئے گی۔ عین بکت من خشیت اللہ، ایک ایسی آنکھ جو اللہ کے خوف سے بہہ پڑے۔ وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ، اور دوسری وہ آنکھ جو اللہ کی سرحدوں پہ پہرا دیتے ہوئے رات بیدار ہو کے گزارتی ہے۔ اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے صحابہ، میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جس سے تمہارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے، تمہارے درجات کو بلند کر دے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جواب دیتے ہیں، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بتائیے۔ فرمایا، سخت سردی میں وضو کرنا، مسجدوں کی طرف چل کے جانا اور ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطِ، یہی تو رباط ہے جس سے گناہوں کی معافی ملتی ہے اور درجات کی بلندی ملتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے اندر خشیت کو پیدا کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی سرحدوں کے پہرا دینے والے ہوں، اللہ کے دین کی حفاظت کرنے والے ہوں، اللہ رب العزت کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان، اپنا مال، اپنی صلاحیتوں کو وقف کرنے والے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن یہ بتاتا ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ کے سچے وعدے ہیں، اللہ تمہاری مدد کریں گے۔ ویثبت اقدامکم، اور تمہارے یہ پاؤں جو لڑکھڑانے والے ہیں ان میں مضبوطی آئے گی اور ثابت قدمی تمہیں دے گا اللہ رب العزت۔ کب؟ جب تم دین کے لیے نفع مند ثابت ہوگے، جب تم دین کے لیے نصرت کے لیے کھڑے ہو جاؤ گے، اللہ رب العزت تم پہ اپنی رحمت کی برکھا برسائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس بات کے مستحق بنائے۔ ناظرین کرام، ہم اپنے مہمانوں سے بھی قرآن مجید کی یہ تلاوت سننا چاہیں گے، تو سب سے پہلے
میں آپ سے سننا چاہوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوبارہ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید کو جتنا بھی ترنم سے، جتنا بھی خوبصورتی سے پڑھا جائے پڑھنا چاہیے، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں من لم یتغن بالقرآن فلیس منا. جو خوبصورت آواز سے قرآن مجید کو نہیں پڑھتا، تغنی کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ، اس پہ غور کرتے ہوئے، اس کا تعلق میرے ساتھ نہیں ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے زینوا القرآن باصواتکم فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا. قرآن کی اپنی رونق اور رعنائی تو ہے، اس کو اچھی آوازوں کے ساتھ، دلکش آوازوں کے ساتھ اور خوبصورت بناؤ. جب اچھی آواز سے انسان پڑھتا ہے تو اس کی خوبصورتی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ. یا ایہا الذین يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله ورابطوا واتقوا الله ورابطوا واتقوا الله واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا الله لعلكم تفلحون. احسن. آپ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. احسن. آپ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی. یا ایہا الذین آمنوا اصبروا والصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. احسن. ناظرین کرام، اس آیت کی روشنی میں جو چوتھا پیغام ہمیں ملتا ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جائیے. تقوی کیا ہے؟ حفظ النفس عما یؤثم، اپنے آپ کو ایسے اقوال و اعمال سے بچا لینا جس سے انسان گنہگار ہو جاتا ہے. اور علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے تقوی اس کی عمارت 4 ستونوں پہ کھڑی ہے. ان ستونوں میں سے سب سے پہلا ستون الایمان بالجلیل والعمل بالتنزیل والقناعة بالقلیل والتزود لیوم الرحیل. تقوی کی بنیاد، تقوی کی عمارت 4 ستونوں پہ کھڑی ہے. الخوف من الجلیل، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الخوف من الجلیل، خوف انسان کے دل میں ہو تو اللہ کا ہو. والعمل بالتنزیل، عمل کرے تو قرآن و سنت کی روشنی میں. والقناعة بالقلیل، جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس پہ قناعت کرے،
وَالتَّزَوُّدُ لِيَوْمِ الرَّحِيلِ، اور ہر وقت آخرت کی تیاری کی فکر میں لگا رہے۔ تقوی کیسا ہونا چاہیے؟ جیسے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے ساتھیوں کو عطا کیا، جتنا بھی مقام ان کو دنیا میں ملا، تقوی اور خشیت نہیں چھوڑی، کیونکہ ان کے پاس حقیقی علم تھا۔ اس لیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جب ان سے سوال کرنے والے نے سوال کیا علم کیا ہے، تو انہوں نے جواب دیا العلم هو خشیت اللہ، علم تو اللہ کی خشیت کا نام ہے۔ اللہ کا خوف جس کے دل میں پیدا ہو جائے وہ حقیقی عالم ہے۔ کیسا تقوی اور کیسی خشیت مطلوب ہے؟ جیسی اللہ رب العزت نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطائی تھی۔ یہ وہ ہستی ہے جو پوری کائنات سے افضل ہے، جس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ درخت کے سامنے کھڑے ہیں اور رو رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ یا لیتنی کنت شجرۃ تعضد ثم تؤکل، کاش میں ایک درخت ہوتا، مجھے کاٹ کے جانوروں کے سامنے پھینک دیا جاتا، میرا حساب نہ ہوتا۔ کون ہے عمر رضی اللہ تعالی عنہ؟ جس راستے پہ چلتے شیطان راستہ چھوڑ دیتا، جس کی رائے پہ قرآن نازل ہوتا، 22 لاکھ مربع میل کا یہ فاتح جرنیل، لیکن تقوی کیسا؟ اخذت ابنن، دھاگے کو پکڑتے ہیں اور رونے لگ جاتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ یا لیتنی کنت تبنا، کاش میں ایک دھاگا ہوتا، یا لیتنی لم تردنی امی، کاش میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا، میں قیامت کو حساب کیا دوں گا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا طاہرہ مطہرہ صدیقۃ بنت الصدیق حبیبۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ ہستی ہیں مومنوں کی ماں جس کی پاکیزگی اللہ نے قرآن میں اتاری، جس کے بستر پہ وحی کا نزول ہوتا تھا۔ اتنا بڑا مقام اور رو رو کے اپنے دوپٹے کو بھگویا ہوا ہے۔ پوچھنے والی پوچھتی ہے مومنوں کی ماں رونے کا سبب کیا ہے؟ ہاتھ میں پتا ہے، اور کیا کہتی ہیں؟ یا لیتنی کنت ورقۃ من هذه الشجرہ، کاش میں بھی ایک درخت کا پتا ہوتی اور کوئی جانور کھا لیتا اور کل قیامت کو میرا حساب نہ ہوتا۔ خوف کیسا، تقوی کیسا، خشیت کیسی؟ کوئی غلام بھی ہے اس کے پاس بھی خوف۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک بکریوں کے چرواہے سے کہتے ہیں ایک جانور مجھے دے دو۔ کہا میرے مالک نے منع کیا ہے۔ کہا مالک کون سا دیکھ رہا ہے، تم قیمت لے لو، اور کہنا بھیڑیا کھا گیا ہے۔ کہا نہیں، میرا مالک تو نہیں دیکھ رہا، لیکن میرے مالک کا مالک تو دیکھ رہا ہے۔ یہ خوف، یہ تقوی، یہ خشیت، یہ انسان کی معراج ہے۔ تقوی کیسا؟ عطاء ابن ابی رباح رات کو اٹھ کے رویا کرتے، بیوی دیکھتی وہ بھی رونے لگ جاتی، پوچھتے کیوں روتی ہو؟ کہا آپ کو روتے دیکھا تو میں بھی رونے لگ گئی۔ پوچھا آپ کیوں روتے ہیں؟ کہا میں روتا اس لیے ہوں کہ الہ العالمین، یہ جو آندھی آ رہی ہے، یہ جو بارش کا موسم بنا ہے، میری کوتاہیوں کی وجہ سے مسلمانوں پہ کوئی عذاب نہ نازل کرنا۔ اپنے ہاتھ کو چھوتے، پوچھا کیا ہوا؟ کہا میں دیکھتا ہوں کہیں میری غلطیوں کی وجہ سے میرا جسم مسخ تو نہیں ہو گیا۔ یہ خوف اور یہ تقوی جس کو نصیب ہو جائے، اللہ رب العزت دنیا میں بھی اس کو مقام دیتے ہیں اور آخرت میں بھی مقام سے نوازیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا اگر کوئی شخص چاہتا ہے گندی موت سے بچ جائے، موت تو آنی ہے لیکن ایمان کی حالت میں موت کی دعا کرنی چاہیے، بری موت سے بچنا اور مصیبتوں سے بچنا چاہتا ہے فَلْيَتَّقِ اللَّهِ، اسے چاہیے کہ اللہ سے ڈر جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی صحابی کو وصیت کر رہے ہیں اتق اللہ حیث ما کنت، میرے صحابی اللہ سے ڈر جانا تم جہاں بھی ہو، تمہاری خلوتوں اور جلوتوں میں اللہ کا خوف ہونا چاہیے، لوگوں کے سامنے بھی تم متقی نظر آؤ، جب تم اکیلے ہو تب بھی متقی نظر آؤ۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اس آیت کی روشنی میں 4 پیغام مسلمانوں کے لیے ہے۔ صبر کو لازم پکڑو،
آپس میں نیکی کی ترغیب، آپس میں صبر کی تلقین کرنے کو اختیار کرو، اور اللہ رب العزت کی سرحدوں کی حفاظت کرو، اسلام کی سرحدوں کی حفاظت کرو۔ اور چوتھی بات، جب اللہ کا خوف آ جائے گا تو یہ فلاح و فوز کا پیکج پورا ہوگا۔ لعلکم تفلحون، فلاح چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، کامرانی چاہتے ہو دنیا میں اور آخرت میں، تو یہ 4 کام کر لو۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید پر ایمان لانے اور اس کو اس طرح پڑھنے کی توفیق دے جس طرح اس کے پڑھنے کا حق ہے، اور اس طرح سمجھنے کی توفیق دے جس طرح صحابہ کرام نے سمجھا، اور اس طرح عمل کرنے کی توفیق دے جس طرح صحابہ کرام نے عمل کیا، اور اس خوبصورت پیغام کو خوبصورت طریقے سے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ قرآن سیکھے سکھائے جو وہ شخص ہے سب سے بہترین، انسان کی فوز و فلاح کا ضامن ہے قرآن مبین، دامن میں دونوں جہان کے سارے خزانے پائیے، آئیے قرآن سیکھیے، آئیے قرآن سیکھیے۔